صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا ماشاءاللہ توفیق بھائی بھی ساتھ ہیں, ذکر بھائی بھی ساتھ ہیں, سرفراز بھائی اور عبدالرؤف بھائی ماشاءاللہ ماپوتو کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ الحمدللہ سفر کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور سفر ہمارا اس وقت جاری ہے لوٹیم پریٹوریا ساؤتھ افریقہ کی طرف. توفیق بھائی ایک جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ, یہ کہا کرتے تھے کہ تم میں سے جو شخص ایسا کر سکے کہ اس کا کوئی عمل صالح یعنی نیک عمل پوشیدہ رہے تو وہ ایسا ضرور کرے. اگر تم میں سے کوئی اگر اپنے عمل کو چھپا سکتا ہے نا, نیک عمل کو, تو وہ ضرور اپنے نیک عمل کو چھپائے کہ یہ اس کی قبولیت کے امکان بڑھ جاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے یہاں نیکی کرنے کی اور اچھے کام کرنے کا رجحان کئی لوگوں میں ہوتا ہے, مگر نیکی کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ وہ بیچارے اپنے نیک عمل کو صحیح معنوں میں چھپا نہیں پاتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ کا ہر بتایا گیا عمل یہ ریاکاری کی نظر ہے یا حب جاہ کی نظر ہے وغیرہ وغیرہ, یا اس کے بتانے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے. جیسی نیت ویسی مراد. اگر ہماری نیت اچھی ہے, اور اچھی نیت بھی اللہ جانتا ہے کہ ہماری نیت اچھی ہے یا نہیں ہے, تو اگر ہماری نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں اس کا فائدہ ہوگا, اور اگر ہماری نیت اچھی نہیں ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا. اور یہ مطلب ایک تعداد ہے جو بیچاری اس لیے سمجھتی نہیں ہے. اللہ مجھے بھی مخلص بنائے کہ بعض جگہوں پر کوئی مطلب تک نہیں ہوتا, کوئی موقع نہیں ہوتا, خالی آدمی بولتا رہتا ہے کہ میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں کیا. مثال کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا شخص سفر کر رہا ہے کہ اس کے کوئی اچھے کام آپ کو بتائیں گے, تو آپ بتائیں گے جناب وہ یہ یوں کرتے ہیں, تو وہ جو ساتھ ایک اور آدمی بیٹھا ہوگا وہ کہے گا ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی عادت ہے, یہ ہونا چاہیے, بہت اچھی عادت ہے. میرے کو بھی موقع ملتا ہے تو میں بھی کبھی یوں کر لیتا ہوں, کبھی یوں کر لیتا ہوں. ارے بھائی آپ سے کس نے پوچھا تھا کہ آپ یوں کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ لیکن ایک کھائی نہ کھائی اپنی عبادت, اپنی نیکی, اپنی پرہیزگاری, اپنا چندہ, اپنا مطلب کہ کوئی بھی کار خیر, کوئی بھی عمل نیک عمل, یہ گویا کہ بتانے کی ایک جستجو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ رہتی ہے. اگر اس سے بچا جا سکتا ہے نا تو بچنا چاہیے. یعنی تم میں سے جس سے ہو سکے, زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے پیارے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ تم میں جس سے ہو سکے ایسا ضرور کرے کہ اس کا اگر کوئی عمل صالح پوشیدہ رہ سکتا ہے تو رکھے. اب ہم غور کریں نا کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی نیک عمل کے والے کام کیے جو نیک کہلاتے ہیں, ان میں سے کتنے ایسے عمل ہیں جو ہمارے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل ہے. نارملی طور پر ہم لوگوں کو بتاتے ہیں, نارملی طور پر لوگوں کو بتاتے ہیں, کھائی نہ کھائی بتاتے ہیں. میں پہلے عرض کر چکا کہ اگر کوئی وجہ ہے تو ایک اپنی جگہ پر ہے, لیکن عموماً لوگ بتا دیتے ہیں. سرفراز بھائی سمجھ میں آ رہا ہے نا, اگر چھپا سکتا ہے نا آدمی تو اپنے نیک اعمال کو چھپائے. عبدالرؤف بھائی میرے لیے بھی دعا کرے, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب کرے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ایسا مخلص بنا دے کہ وہ ہم نیک اعمال چھپانے والے بن جائیں. جس طرح بندہ اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے نا, کوئی نہیں چاہتا کہ میری برائی یا میرا گناہ یہ کسی پر ظاہر ہو. اسی طرح اپنے گناہ کو تو چھپانا ہے, اور اللہ ہمارے گناہ دنیا میں بھی چھپا کر رکھے, آخرت میں بھی چھپا کر رکھے. لیکن حقیقت یہ کہ ہم اپنے تو وہ کوشش کریں کہ جس طرح ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں نا, اس طرح ہم
اپنے نیک اعمال اور اپنی اچھائیوں کو بھی چھپائیں. اس میں انشاءاللہ فائدہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مطلب کہ گناہ چھپانے کا تو ان کا جذبہ ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو اعلان کرتے ہیں. رات کو فلم دیکھیں گے تو اگلے دن پوچھے کہ دیکھی نہیں آئی ہے, پھر ساری وہ فلم کی اسٹوریاں بتائیں گے. اگر خدا نہ خاصہ کوئی برائی کا کام کیا ہوگا, کوئی بری جگہ پر گئے ہوگے تو اس کا ڈھول بجائیں گے. وہ کیا برائی چھپائیں گے؟ وہ تو آدمی ویسے ہی دن رات برائیوں میں لگا ہوا ہے, ناچتا گاتا فنکشن کرتا, اچھلتا کودتا رہتا ہے, فلم ڈراموں میں کام کرتا ہے, گانے بازوں میں کام کرتا ہے. وہ عموماً اپنی اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اگر پتہ ہے تو اس کو احساس نہیں ہے کہ وہ برائی ہوتی ہے اور یہ قیامت کے روز پھنسا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے, اللہ ہم کو بھی ہدایت دے. خیر, عرض یہ کر رہا تھا کہ کاش کہ ہم اپنی نیکیاں چھپانے والے بنیں, اپنے نیک اعمال کو پوشیدہ رکھنے والے بنیں, اور اس طرح مطلب اپنے رب کو راضی کرنے میں ایک کاش کہ ہم کامیاب ہو جائیں. امیر علیہ سنت کا بیان ہے نیکیاں چھپاؤ, بہت مدینہ بیان ہے. یہ سننا چاہیے ہم کو. اور نیکی کی دعوت کتاب میں امیر سنت نے ریاکاری کے متعلق کچھ لکھا ہے, وہ پڑھنا چاہیے. پوری ریاکاری نام کی کتاب ہے وقت المدینہ, اور اس کو بھی ہمیں لے کر پڑھنا چاہیے. کہ کاش میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو, کر اخلاص ایسا عطا یا الہی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.